عظمی دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے۔ آپ حضرات سے خطاب کریں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کی باتوں کو، ان کی نصیحتوں کو اور یہ جو آپ سے کہنا چاہتے ہیں ان پر توجہ دیں اور اپنی زندگی کو ان کی قیمتی نصیحتوں سے کارآمد بنائیں۔ حضرت سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنی قیمتی بات کو رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد خاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله عز وجل في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات محترم، سامعین کرام، بزرگوں، قابل احترام دینی بھائیوں، آج جمعہ سے قبل کے اس خطاب میں اللہ کی اجازت اور اللہ کی توفیق سے آپ حضرات کے سامنے کچھ اہم اور ضروری باتیں پیش کی جا رہی ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ان کلمات کو میرے لیے بھی اور پوری امت مسلمہ کے لیے بھی نافع اور مفید بنائے۔ بزرگوں، اللہ تعالی نے انسانوں کو جو قیمتی نعمتیں عطا کی ہیں، ان میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے۔ ایمان انسانیت کے بعد انسان کی تکمیل کے لیے اور انسانیت کے فروغ کے لیے اور انسان کو انسان بنانے کے لیے، انسان کو جانوروں سے الگ کرنے کے لیے اور انسان میں انسانیت کی صفات پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت عطا کی۔ ہر زمانے میں انبیاء کرام اسلام کی دولت کے ساتھ تشریف لائے، بھٹکی ہوئی انسانیت کو اللہ کا راستہ دکھایا۔ نبی آخر الزمان احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ سلسلہ مکمل ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو کلام عطا فرمایا، اس میں پوری انسانیت کے لیے ہدایت بھی ہے، نجات بھی ہے اور فوز و فلاح بھی ہے۔ قرآن کریم وہ نسخہ کیمیا ہے جس کی روشنی میں انسانیت ترقی، فوز و فلاح اور نجات اور اللہ کی محبوبیت کا سفر دے گا۔ بزرگوں، اللہ تعالی نے قرآن کریم کے بارے میں ارشاد فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم جیسی عظمت والی
یہ رمضان کا مہینہ ہمارے سروں پر سایہ پکڑنے چند ہی دنوں میں یہ مبارک یہ مقدس مہینہ ہمارے سامنے ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. لیکن غور فرمائے کہ اس مہینے کی اصل اہمیت کیا ہے, اس مہینے کی اصل برکت کیا ہے. یہ مہینہ مقدس ہے تو کیوں ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ مہینہ اس لیے مقدس ہے کہ اس کو ہمارے کلام سے نسبت ہے, قرآن کریم سے نسبت ہے. اس مہینے میں اللہ تعالی نے قرآن کریم کو نازل فرمایا. بزرگوں, اللہ تعالی نے قرآن کریم کو نازل فرمایا اس مہینے میں. یہ مہینے کی بھی عظمت ہے اور قرآن کریم کی بھی عظمت ہے. لیکن خاص طور پہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے فرمایا هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ. یہ قرآن کریم پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کی واضح دلیلیں اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی یہ کتاب ہے. اگر کسی معاملے میں شبہ ہو جائے کہ یہ معاملہ یہ کام ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے, کبھی دو باتیں آ گئی, یہ حضرت فلانی بات کہتے ہیں اور وہ حضرت فلانی بات کہہ رہے ہیں, یہ بزرگ فلاں بات کہہ رہے ہیں اور دوسرے بزرگ فلاں بات کہہ رہے ہیں. ایک دانشور ایک بات کہہ رہا ہے, دوسرا دانشور دوسری بات کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے پرکھنے کے لیے ترازو عطا کر دیا, وہ ہے قرآن کریم. اس کو فرقان کہا گیا, یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے. جو بات قرآن کریم کے مطابق ہوگی وہ حق ہوگی اور جو قرآن کریم کے خلاف ہوگی وہ باطل ہوگی. بزرگوں, جو چیز ہدایت کرنے والی ہوتی ہے وہ ہمیشہ ہدایت کرتی ہے, ہمیشہ راستہ دکھاتی ہے. خوشحالی ہو تب بھی اور بدحالی ہو تب بھی. روشنی, سورج کا کام ہے روشنی دینا, گرمی ہو تب بھی روشنی دینا اور سردی ہو تب بھی روشنی دینا. الیکشن کا زمانہ ہو تب بھی روشنی دینا اور عام حالات ہو تب بھی روشنی دینا. کہیں جنگ ہو رہی ہو تب بھی روشنی دینا اور امن ہو تب بھی روشنی دینا. قرآن کریم زندگی کے ہر مرحلے کو منور کرتے ہیں, چاہے حالات کیسے بھی ہو جائیں, چاہے مشکلات بڑھ جائیں, چاہے دشواریاں شدید ہو جائیں, ہر حال میں قرآن کریم انسانیت کی رہنمائی کرتی ہے. بزرگوں, بات یہاں سے چلی تھی کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا. اللہ تعالی نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان میں سب سے عظیم نعمت ایمان ہے. تو ایمان کا فروغ کیسے ہوگا, ایمان پروان کیسے چڑھے گا, ایمان میں بڑھوتری کیسے ہوگی, ایک مرد مومن مومنانہ زندگی کیسے گزارے گا, ایک مسلمان ایمان پہ کیسے قائم رہے گا, ایمان اس کا کیسے بچے گا. فتنوں کے زمانے میں ایمان بچانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے, دن رات فتنے سامنے ہیں. انسان کے ایمان کی دولت پہ ڈاکہ ڈالنے والے بہت سارے ڈاکو گھوم رہے. کئی ڈاکو آپ کو نظر آ جائیں گے, کوئی مسلمان بن کے آپ کے ایمان کو چھیننا چاہتا ہے, کوئی مسلمان جیسا نام رکھ کر کے آپ کی دولت ایمان پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے, اور کوئی ایمان سے مرتد ہو کر کے آپ کے ایمان کو سلب کرنا چاہتا ہے. یہ نیٹ کا زمانہ ہے, یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, اور
99% نوجوانوں کے ہاتھ میں یہ انٹرنیٹ ہے، یہ سوشل میڈیا ہے، اس میں عجیب عجیب چیزیں اسلام کے، انسان کے ایمان کو چھیننے والی، ایمان میں شک پیدا کرنے والی، اسلام کے خوبیوں کے بارے میں مشکوک بنانے والی چیزیں بھری رہتی ہیں۔ کب تک ہمارا نوجوان بچ پائے گا؟ بس اللہ ہی بچائے گا۔ کہتے ہیں کہ جب وبا ہو تو وبائی حالات میں انسان اگر ڈاکٹر سے دور ہو جائے تو جان بچے گی؟ نہیں بچے گی۔ وبا ہے، کورونا لگ گیا، کہتا ہے ڈاکٹر کے ہاں نہیں جائیں گے، جان بچے گی؟ نہیں بچے گی۔ یا کوئی اور خطرناک بیماری ہو گئی، کہتا ہے ڈاکٹر کے ہاں نہیں جائیں گے، ڈاکٹر سے ہم کو دشمنی ہے۔ تو انسان کی صحت بچے گی، انسان کی جان بچے گی۔ اسی طریقے سے موجودہ فتنے کے زمانے میں اگر انسان علماء سے جڑ کر کے نہیں رہے، دینی شخصیات سے جڑ کر کے نہیں رہے، تو ایمان کا بچانا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے یہ علماء کرام والدین انبیاء ہیں، ان سے جڑ کر کے رہنا اور دینی سمجھ حاصل کرنا اور دینی معاملات اور مسائل کو ان کے سامنے رکھنا۔ کبھی ایسا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ کا مسئلہ حل نہ ہو، وہ اپنے سے بڑے اور سینئر علماء سے اس معاملے کو رکھیں گے، تو علماء کو مضبوطی سے تھامنا اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرنا ایمان کو بچانے کا سب سے مضبوط اور مؤثر راستہ ہے۔ میرے بھائیوں، ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ انسان اگر اپنی ایمان کو بچانا چاہے، وہ مخلص ہو، تو اللہ تعالی کی طرف سے مدد ملتی ہے۔ کیسے مدد آئے گی؟ اللہ تعالی نے مدد کے راستے بتائے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے لوگو، تم اگر اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جمع دے گا، تمہاری طاقت میں اضافہ کر دے گا، تمہارے اندر عظمت پیدا کر دے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ عظیم ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام ہے، اللہ ہماری مدد کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کی ہم کیا مدد کریں گے؟ در حقیقت یہ ایک تعبیر ہے، ایک عنوان ہے، ایک محاورہ ہے۔ اللہ کی مدد کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کرنا، اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں داخل کرنا، اپنے گھروں میں داخل کرنا، اپنے بال بچوں پہ اللہ کے دین کو نافذ کرنا، اپنے گھر بار اور سماج اور محلہ اور معاشرہ میں اللہ کے دین کو نافذ کرنا، یہ ہے اللہ کے دین کی مدد۔ اگر ایسا ہم نے نہیں کیا، اللہ کے دین کی ہم نے قدر کی، اللہ کے دین کو، ایمان کی دولت کو، اسلام کی طاقت کو ہم نے نہیں سمجھا، اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے بال بچوں کے اوپر، اپنی ذات کے اوپر ہم نے اسلام کو نافذ نہیں کیا، جس چیز کو نافذ نہیں کیا جاتا ہے وہ چیز آہستہ آہستہ چھنتی چلی جاتی ہے۔ آپ سارے حضرات زمین جائیداد سے جڑے ہوئے ہیں، کئی کسان بھی ہوں گے، تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ سروے میں سڑک ہے، یہ سڑک سروے میں ہے، لیکن آج وہ سڑک نظر نہیں آتی ہے کہیں، صرف سروے میں لکھ دینے سے سڑک ہو جاتی ہے۔ سڑک پہ جب تک انسان چلے گا وہ سڑک رہے گی، انسان چلنا چھوڑ دیں گے وہ کھیت بن جائے گا۔ اللہ کا قانون سب کے لیے ہے، لیکن اگر یہ آزادی جو ہمیں ملی ہوئی ہے، اسلام پہ چلنے کی آزادی اور قرآن پہ چلنے کی آزادی اور اسلامی تعلیمات پہ
ہم اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیں گے تو چلنے کے مواقع بھی چھن جائیں گے۔ جس طرح سروے روڈ صرف سروے کے کاغذ میں اور کھتیان میں لکھنے سے روڈ نہیں رہتا، کھیت بن جاتا ہے، اسی طریقے سے اللہ کا یہ قانون، اللہ کا یہ حکم اور یہ مذہبی آزادی جو ہمیں ملی ہوئی ہے، اگر ہم خود چھوڑ دیں گے تو پھر اس پہ چلنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ ابھی گزشتہ دنوں حجاب کا قانون ہے، حجاب پردہ، یہ انسان کا بنیادی حق ہے۔ انسان اور جانور میں جو فرق ہے وہ حیا کی وجہ سے، لباس کی وجہ سے۔ کوئی جانور لباس والا نہیں ہوتا اور کوئی بھی انسان بے لباس نہیں ہوتا، چاہے کم یا زیادہ، اس کا تو فرق ہو سکتا ہے، لیکن حیا اور لباس یہ انسان کی زینت ہے، انسان کی انسانیت کو کمپیئر کرنے والی چیز ہے۔ لباس اتارنا شیطان کا کام ہے، ينزع عنہما لباسہما۔ شیطان کے بارے میں بتایا گیا کہ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام، اماں حوا اور ابا آدم، ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں مقام عطا فرمایا، جنت میں تھے۔ شیطان کو کہاں برداشت ہو سکتا تھا کہ ان دونوں کو جنت میں رہنے دیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے ایک درخت کے بارے میں فرمایا کہ اس درخت کا پھل مت چکھنا، لیکن شیطان نے سازشیں کی، ہیلے بہانے کر کے پہلے اماں حوا کو اپنے شیشے میں اتارا، پھر اماں حوا نے حضرت آدم کو، اور نتیجہ یہ ہوا غلط فہمی میں آ کر کے اور ان حضرات کے اور اس کے شیطان کے شک انگیزی کی وجہ سے اس درخت کا پھل استعمال کر لیا۔ تو سب سے پہلا نتیجہ جو یہ ہوا کہ جو ان کے جسم پہ لباس تھا وہ اترنے لگا، گویا کہ شیطان نے لباس پہنا۔ اور حیا کا تقاضا تھا کہ انہوں نے پتے سے اپنے جسم کو ڈھانکنا شروع کیا۔ تو حیا، لباس، حجاب اتارنا یہ شیطان کا کام ہے، اس لیے دنیا کا کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جس میں حیا کی تعلیم نہ ہو اور ساتھ ساتھ حجاب کی تعلیم نہ ہو۔ یہ ملک ہندوستان ہے، اس میں کئی کلچر اور تہذیب ہے، لیکن یہاں قدیم زمانے سے جو تہذیبیں چلی آ رہی ہیں اس میں گھونگھٹ ہے کہ خواتین بغیر گھونگھٹ کے، بغیر پردہ کے، بغیر چہرہ چھپائے نہیں باہر نکلتی ہیں، یہ تہذیب تھی۔ لیکن برا ہو انگریزی کلچر کا اور مغربی تہذیب کا، جس نے لوگوں کے دماغ کو اس طرح سے متاثر کیا کہ لوگ اپنے کلچر کو بھول کر کے دوسروں کا کلچر اپنانے لگے۔ کوا چلا ہنس کی چال، اپنی بھی چال بھول گیا تو یہ اپنی چال بھول گئے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ نے گزشتہ دنوں کرناٹک کے بارے میں سنا کہ وہاں حجاب کو نشانہ بنائیں گے، جبکہ حجاب یہ خواتین کی عزت و عصمت کا محافظ ہے، اور یہ چیز بہت سے لوگ سمجھ رہے ہیں، لیکن جب عدلیہ سرکاروں کے ابرو اشارے کے مطابق فیصلہ کرنے لگے تو کہتے ہیں کہ عقل پہ پردہ پڑ جاتی ہے، اور تب جا کے اس طریقے سے ایسے فیصلے ہوتے ہیں کہ دنیا ہنستی ہے۔ ایسے ہی کچھ ابھی کل کی بات ہے، اتراکھنڈ میں یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پہلے آپ یہ سمجھیے کہ یکساں سول کوڈ ہے کیا؟ برابر کا شہری قانون، یہ اس کا ترجمہ ہوگا، برابر کا شہری قانون۔ برابر کا شہری قانون کیا ہوگا؟ کہ جیسے ہم ہیں ویسے تم بھی ہو جاؤ۔ مثال کے طور پہ ہم بھگوا دھاری ہیں تو سارے لوگ بھگوا لباس پہنیں، ہم داڑھی نہیں رکھتے تو سارے لوگ داڑھی منڈائیں۔ ہمارے یہاں نکاح کرنے کے لیے آپ کے سامنے چکر لگائے جاتے ہیں، سندور ڈالا جاتا ہے، آپ
آپ کے نکاح کا قانون بھی ختم کر دیا جائے. اب ایک ہی کلچر یعنی ایک مذہب کی بالا دستی کا قانون, ایک کلچر, برابر کا شہری قانون. یہ تو ہوگا برابری کیا ہوگی میرے بھائی؟ آنے والے ماہ و سال بڑے خطرناک ہونے والے ہیں اور اس کے لیے ہمیں ابھی سے تیاری کرنی ہے, ورنہ ہماری آنے والی نسلیں اور خود ہمارا آنے والا مستقبل دین کے ساتھ گزر پائے گا کہ نہیں, اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. جب ایسے ایسے فتنے آئیں گے, پہلے طلاق کے قانون کو نشانہ بنایا گیا, آپ کے علم میں ہے, اس کے بعد وقت کے قانون بابری مسجد کو شہید کیا گیا, کھلے دن دہاڑے, اس کے بعد اس کی زمین کو پوری دنیا کے میڈیا کے سامنے کر دیا گیا کہ یہ زمین مسجد کو نہیں مندر کو ہے. یہ ہمارے سامنے کی بات. ابھی حجاب کے معاملے میں کہا گیا کہ یہ مذہب کا بنیادی ادھیکار نہیں, اور اب جو ہے ایکسن سے ہی کورٹ کی تلوار لٹکی ہوئی ہے. آئندہ کیا ہوتا ہے میرے بھائی, اس سے قطع نظر یہ اللہ کے علم میں ہے. ہمیں کیا کرنا ہے, اسی کے لیے میں نے سورہ آل عمران کی آخری آیت آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ. 4 حکم دیا اللہ تعالی نے. پہلا حکم ہے اصبروا, اے لوگوں, اے ایمان والو, اپنے دین پہ ثابت قدم رہو, اپنے دین پہ ثابت قدم رہو, ڈٹے رہو, جمے رہو. دین کی کسی بھی کل یا جز سے ہم کسی بھی حال میں دستبردار نہیں ہو سکتے ہیں. یہ اللہ کا پہلا حکم ہے, یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا, اور دوسرے کو بھی جمانے کی کوشش کرو. یہ نہیں کہ خود ہو گئے, خود اپنے حال میں کہ ہم تو دیندار ہیں, ہمارا بھائی دین پہ نہیں چل رہا ہے, کوئی بات نہیں, ہمارا بچہ, ہمارے گھر کے لوگ نہیں. خود میں دین کے اوپر ثابت قدم رہو, اور اپنے بھائیوں کو, اپنے بچوں کو, اپنی بیویوں کو, اپنے رشتہ داروں کو دین پہ جمانے کی کوشش کرو. صرف اپنے سے کام نہیں چلے گا, کوشش کرنی پڑے گی, محنت کرنی پڑے گی, اسے بھی جمانا. اور دشمن سے مقابلے کے لیے تیار رہو, دشمن سے مقابلے کے لیے تیار رہو. تیاری کیا ہے؟ تیاری یہ ہے کہ اللہ کی مدد مانگو. تیاری یہ ہے کہ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھو. تیاری یہ ہے کہ تعلیم حاصل کرو. موجودہ زمانے میں تعلیم بھی بڑا ہتھیار ہے. تیاری یہ ہے کہ دینی تعلیم سے خود کو اور اپنی آنے والی نسلوں کو آراستہ کرو. جب تعلیم نہیں ہوگی, جب شعور نہیں ہوگا, مال بھی حاصل کرو, اپنی اقتصادی حالت کو بھی مضبوط رکھو, یہ چیزیں نہیں ہوں گی, دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہو. واتقوا اللہ. اور آخری حکم دیا گیا, ہر حال میں بھی, جو بھی ہو, جیسا بھی ہو, اللہ سے ڈرتے رہو. اگر اللہ کا خوف ہوگا, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے پیدا کرے گا. راستے اللہ پیدا کرے گا. حالات اللہ بدلنے والا ہے, حالات بدلیں گے, لیکن ہم کس حال میں ہوں گے, ہمیں اپنے بارے میں سوچنا, اپنی آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچنا ہے. بزرگوں, اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے, ہمارے اسلاف نے بڑی قربانیاں دی تھی. تب جا کر کے ان کا دین بچا, ان کا ایمان بچا, اسلامی تہذیب بچی, اسلامی کلچر بچا. اگر وہ حضرات قربانی نہ دیتے تو یہ چیزیں محفوظ نہیں ہوتی, یہ چیزیں نہیں بچتی, یہ چیزیں ضائع ہو جاتی.
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سے واقعات بیان کیے کیا لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ تاکہ آپ کے دل کو ہم مضبوط کریں. آج بھی یہ واقعات ایمان والوں کے لیے مضبوطی کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ نازل فرمایا سورہ کہف. اصحاب کہف کا واقعہ بہت طویل ہے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی کہ وہ نوجوان تھے جو اللہ پہ ایمان رکھتے تھے اور اپنے ایمان کے بچانے کے لیے انہوں نے بادشاہ وقت کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا تھا اور اللہ تبارک و تعالی نے اتنا بڑا انعام عطا کیا اتنا بڑا انعام عطا کیا کہ اللہ نے ان کی حفاظت بھی فرمائی. اور اتنا ہی نہیں بعد والوں میں ان کا نام بھی چل پڑا اور وہاں پہ مسجد بنائی گئی. اور اتنا ہی نہیں آج تک ہم اصحاب کہف کا نام یاد رکھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میں نوجوانوں سے خاص طور پہ مخاطب بن کے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اصحاب کہف کوئی بوڑھے لوگ نہیں تھے, وہ کم عمر لوگ تھے, وہ نوجوان لوگ تھے اور انہوں نے بادشاہ وقت کی دھمکیوں کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا کہ نہیں جھکنے والے ہم, باطل سے ڈرنے والے, اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ کہف نازل کر دیا اور میں ایک بار بات بتاؤں تو جھوم اٹھیں گے. ان کے کتے کا بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کر دیا. کتا سب سے ذلیل مخلوق ہے. بات آپ کے کپڑے میں لگ جائے بات کھڑا دیجیے گا, بھاگ جائیے گا وہاں سے یا اس کو بھگائیے گا, پتھر مار دیجیے گا. لیکن ان کے کتے جو ان کے ساتھ لگ کے چلے گئے تھے قرآن کریم نے ان کے کتے کا بھی تذکرہ کر دیا. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ. اس لیے اگر ایمان کے ساتھ, ایمان کے تقاضوں کے ساتھ, اللہ کے خوف کے ساتھ, اللہ سے مدد کی امید کے ساتھ ہم اپنے ایمان پہ ثابت قدم ہو جائیں گے, اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا, غیب سے مدد کا انتظام کرے گا اور دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. کافی وقت ہو گیا, دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.